نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی خذ یدی خذ یدی یا سیدی ساحل لنا اشکالنا۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر کرم کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی مقدس بہاریں عطا کی۔ اس ماہ کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، کوئی سائل محروم نہیں رہتا، طلب سے سوا عطا کیا جاتا ہے، قطرہ مانگو تو دریا ملتا ہے۔ مغفرت و برکت کی موسلا دھار بارشیں ہم جیسے گناہ گاروں پر ہر لمحہ برستی ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ بے نیاز میں سجدوں کی لذتیں ملتی ہیں، عبادتوں کی حلاوتیں ہمارا مقدر ٹھہرتی ہیں۔ مناجاتوں کا سوز انہی راتوں کی معراج ہے۔ ندامت میں بہنے والے آنسو اس کی بارگاہ میں مستجاب ہوتے ہیں۔ غرض یہ وہ ماہ مقدس ہے جو خاکی کو افلاکی، ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنا نامہ اعمال میں 700 مرتبہ کہنے کی مثل ثواب عطا کروا جاتا ہے۔ تو آئیے اس ماہ مقدس کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں، موجودہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ملنے والی فراغت سے فائدہ اٹھائیں۔ روزے کی حالت میں رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کا شرف حاصل کریں۔ حدیث مبارکہ سننے و سنانے سے قبل آپ کے علم میں لانا چاہتی ہوں، انشاءاللہ عز و جل پہلے روزے سے 30ویں روزے تک ہم روزانہ ایک حدیث مبارکہ سننے کا شرف حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم اسے سن کر عمل بھی کریں اور عملی طور پر اس حدیث مبارکہ کے فیوز و برکات اپنی زندگی میں محسوس کریں اور ان احادیث کریمہ کی روشنی میں اصلاح معاشرے کا فریضہ سر انجام دیں۔ یہی ہمارے پروگرام دورہ حدیث کا مقصد بھی ہے کہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خود کو سنواریں اور اپنے باطن کو منور کریں۔ چونکہ آج یکم رمضان المبارک ہے تو تمام اہل اسلام کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم صمدانی کا یوم پیدائش بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث کریمہ سے قبل ہم حدیث مبارکہ کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی حیثیت سے تفہیم و ادراک اور اسے اعتقاد و عملاً اپنانے کے لیے قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں سے اعتقادی اور عملی مسائل و احکام کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں کے احکام کو اسلامی شریعت کا بنیادی مصدر و منبع ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور ان احکام کا اجمال اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تفصیل اور توضیح اور شارح و ترجمان ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ علم القرآن اگر اسلامی علوم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے تو حدیث مبارکہ شہرک کی،
یہ شہرک اسلامی علوم کے تمام اعضاء و جوارح تک خون پہنچا کر ہر آن ان کے لیے تازہ زندگی کا سامان پہنچاتا رہتا ہے۔ آیات کا شان نزول اور ان کی تفسیر، احکام القرآن کی تشریح و تعین، اجمال کی تفصیل، عموم کی تخصیص، مبہم کی تعین، سب علم حدیث کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حامل قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات مبارکہ، اقوال و اعمال، سنن و مستحبات اور احکام و ارشادات اسی علم حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ اسی طرح خود اسلام کی تاریخ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے احوال اور ان کے اعمال و اقوال اور اجتہادات و استنباط تک کا خزانہ بھی اسی علم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضرورت و اہمیت اور عظمت و رفعت کے پیش نظر آغاز اسلام سے مسلمانوں نے انہیں پوری محنت، اخلاص اور عقیدت کے ساتھ سمجھنے اور عملی زندگی میں اپنانے کے ساتھ ساتھ مدون کرنے کا اہتمام بھی کیا اور ایسی خدمات سر انجام دی جن کی دنیا کے دیگر مذاہب میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اقوام عالم میں سے کسی کو اسلام سے پہلے یہ توفیق میسر ہی نہیں ہوئی کہ اپنے پیغمبر کی باتیں صحیح ثبوت کے ساتھ محفوظ کر سکے۔ یہ شرف صرف ملت اسلامیہ کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کلمے کو صحت اور اتصال کے ساتھ جمع کیا۔ آج روئے زمین پر کوئی ایسا مذہب نہیں جو اپنے پیشوا کے ایک کلمے کی سند بھی صحیح طریق پر پیش کر سکے۔ اس کے برعکس اسلام نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ پوری صحت و اتصال کے ساتھ محفوظ کیا۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ پہلوؤں کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرنے کا یہ بے نظیر اور بے مثال اہتمام اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کریم نے تا قیامت انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور شب و روز کے جملہ معمولات پر مشتمل ہے۔ اللہ کریم نے جس طرح آپ کی حیات طیبہ کو بہترین نمونہ قرار دیا، بالکل اسی طرح اس کی تمام تفصیلات کو نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے احادیث و سنن کے حفظ و ضبط کا ایک مستقل نظام قائم کر دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے اس اسوہ حسنہ کے ایک ایک لمحے کو نہ صرف اپنے دل و دماغ میں بٹھایا اور اس پر عمل پیرا رہے، بلکہ اسے قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے روایت و تحریر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ شمع رسالت کے انہی پروانوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نجی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سیاسی معاملات تک کو ضبط تحریر کیا۔ پھر تابعین کرام اور تبع تابعین اور اس کے بعد محدثین کرام نے اپنی پوری زندگیاں اس مقدس مشن میں صرف کی۔ اس طرح احادیث نبویہ کا ایک ضخیم و قابل فخر ذخیرہ احادیث کو مدون کرنے میں تاریخی نہیں بلکہ مطلقاً دینی تقاضے کار فرما تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس اسوہ حسنہ کے ایک ایک لمحے کو نہ صرف اپنے دل و دماغ میں بٹھایا اور اس پر عمل کیا، بلکہ اسے قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے روایت و تحریر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ شمع رسالت کے ان پروانوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نجی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سیاسی معاملات تک کو ضبط تحریر کیا اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور محدثین کرام نے پوری اپنی زندگیاں اس مقدس مشن میں صرف کر دیں اور اس طرح احادیث نبویہ کا ایک ضخیم و قابل فخر ذخیرہ احادیث کی صورت میں ہمیں میسر آیا۔
تدوین حدیث کے اس پرعزم دلچسپ اور مسلسل سفر میں محدثین کرام نے مختلف نوعیت کے اسالیب و مناہج اپنائے جو ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے نقطۂ عروج پر جا پہنچے۔ محدثین کرام کی گرہ قدر کوششوں اور حدیث کی حفاظت و اشاعت کی خاطر اپنے آپ کو گلا دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات و فرمودات کے قابل قدر مجموعے اپنی اصل اور حقیقی شکل میں امت کے ہاتھ میں آج موجود ہیں۔ فنی طور پر حفاظت حدیث کا آغاز عہدے صحابہ کرام علیہ رضوان میں ہی ہو گیا تھا۔ دور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد قرن ثانی کے آغاز میں احادیث کو باضابطہ مدون کرنے کی سرکاری و غیر سرکاری کوششیں ہوئیں۔ تیسری صدی تدوین حدیث کا سنہرا دور ہے، جس میں امیر المومنین فی الحدیث یعنی امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح احادیث کا عظیم مجموعہ مرتب کیا، اور باقی اصحاب ستہ نے بھی اس نہج پر کتابیں مرتب کی۔ ان کے علاوہ بھی مختلف معاجم، مسانید، سنن اور مستخرجات اور مؤلفات وجود میں آئیں، لیکن ان تمام کتب روایت میں شہرت و قبولیت کے اعتبار سے جو مقام و مرتبہ اصول ستہ کے حصے میں آیا وہ اور کتابوں کو نصیب نہ ہو سکا، اور ان کتابوں کو اصطلاح میں سیاہ ستہ کہا جانے لگا۔ سیاہ ستہ سے مراد حدیث پاک کی 6 مشہور و معروف کتابیں ہیں، جن میں نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم شریف، نمبر 3 سنن نسائی، نمبر 4 سنن ابی داؤد، نمبر 5 جامع ترمذی اور نمبر 6 سنن ابن ماجہ۔ ان 6 کتابوں کو اصول ستہ، صحاح ستہ، کتب ستہ اور امہات ست بھی کہا جاتا ہے۔ سیاہ ستہ کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان 6 کتابوں میں جتنی روایات ہیں سب صحیح ہیں، اور نہ یہ نظریہ درست ہے کہ صرف انہی کتب ستہ کی روایات صحیح ہیں، باقی کتب حدیث کی روایات درجہ صحت تک نہیں پہنچتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کی روایات زیادہ تر صحیح ہیں، اس لیے انہیں تغلیباً سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ اسی بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ 6 کتابیں جو کہ اسلام میں مشہور ہیں، محدثین کی مطابق وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ ہیں۔ ان کتابوں میں حدیث کی جتنی قسمیں ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف، سب موجود ہیں، اور ان کو سیاہ کہنا تقلیب کے طور پر ہیں۔ کتب صحہ کے علاوہ دیگر اہم کتب ذخیرہ احادیث کے طور پر موجود ہیں، جن میں چند یہ ہیں: موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، سنن دارمی، مشکوٰۃ المصابیح، مصنف عبد الرزاق، کنز العمال، مستدرک حاکم وغیرہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم انہی مستند کتب احادیث سے روزانہ ایک درس حدیث کا شرف حاصل کریں گے۔ اپنی اس نشست کو ان دعائیہ جملوں کے ساتھ ختم کرتے ہوئے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کی لازوال محبت عطا فرمائے اور اپنی قربت کی لذت سے نوازے، ہمیں نمازوں میں سجدوں کی چاشنی، تلاوت قرآن کے حروف کی مٹھاس اور نیم شب میں ندامت کے آنسو کی برسات ملے۔ جو کچھ بیان کیا اسے ہر خطا سے پاک فرما کر اللہ کریم اس ساری نشست کو متکلم اور مخاطبین کے لیے نافع بنائے۔ اپنی اس نشست کو ان دعائیہ جملوں کے ساتھ ختم کرتے ہوئے اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال محبت عطا فرمائے، اپنی قربت کی لذت سے نوازے، نمازوں میں سجدوں کی چاشنی، تلاوت قرآن کے حروف کی مٹھاس اور نیم شب میں ندامت کے آنسو کی برسات عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اسے ہر خطا سے پاک فرما کر قبول فرمائے اور متکلم اور مخاطبین کے لیے نافع بنائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.